بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی آل وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه وحرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفریغ للذمة بعد اشتغالها۔ الحمدللہ آج جو ہے اخباریوں کی طرف سے تیسری اور آخری دلیل عرض کریں گے۔ اخباری قائل ہے کہ شبہات تحریمیہ میں ہم احتیاط کریں اور احتیاط کے اوپر عقل دلیل ہے۔ اب یہاں وہ یوں فرض کرتے ہیں، یعنی ان کا جو فرض ہے وہ شیخ ایک اعظم کی طرف سے ہے اور ایک ہے شیخ آخوند کی طرف سے، لیکن جو بہتر ہے وہ شیخ انصاری کا ہے، جس طرح کہ علماء نے بیان کیا ہے، لیکن ہم دونوں مطرح کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ آغا آخوند کہتے ہیں کہ یہ جو شبہات ہیں، شبہات وجوبیہ اور شبہات تحریمیہ، آیا ہم قطعی طور پر کہیں کہ ان شبہات میں، شبہات وجوبیہ میں کوئی ایک بھی واجب نہیں ہے، یا شبہات تحریمیہ میں قطعی کہیں کہ ایک بھی حرام نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ علم اجمالی ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ مثلا 100 یا 200 جتنی آپ تعداد فرض کریں اتنے شبہات تحریمیہ ہیں، تو لا محالہ اس میں کچھ محرمات ضرور ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بالکل اگر 1000 شبہات ہے تو اس میں ایک بھی حرام نہیں ہوگا، 1000 شبہات وجوبیہ ہے تو اس میں ایک بھی واجب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ شبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر ایک سامنے شبہ ایک مورد آ جاتا ہے تو اس میں ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے اس میں واجب ہو اور ہو سکتا ہے واجب نہ ہو، لیکن اگر تعداد زیادہ ہو جائے 1000 تک ہو جائے تو اس میں یقیناً کہہ سکتے کہ اس میں اگر شبہات تحریمیہ ہے تو حرام، اس میں کچھ حرام ہیں، وجوبیہ ہے تو اس میں علم اجمالی ہے کہ اس میں کیا ہے، واجبات ہیں۔ ٹھیک، لہذا یہ شیخ آخوند کی طرح اس طرح کی ہے۔ اگر آخوند نے شبہات وجوبیہ کو سامنے رکھا ہے اور شبہات تحریمیہ کو سامنے رکھا ہے، اور ان میں کہا ہے کہ ان میں علم اجمالی ہے کہ تکالیف کا وجود ہے، شبہات وجوبیہ میں وجوبات کا علم اجمالی ہے اور اس میں شبہات تحریمیہ میں محرمات کا علم ہے، یعنی دونوں کو ملائیں یا شبہات وجوبیہ اور تحریمیہ، ہم قطعی طور پر کہتے کہ ان میں تکالیف ہیں، علم ہے، ہمیں یقین ہے کہ تکالیف۔ اب جب کہ علم ہو گیا تو یہاں ایک عقلی قاعدہ آتا ہے، اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی۔ اگر آپ کسی چیز میں مشتغل ہو گئے ہیں یقینی طور پر تو عقل کہتی ہے کہ آپ اس سے کیا ہیں، یقینی طور پر بری ذمہ کریں اپنے آپ کو۔ تو یہاں عقل کہتی ہے کہ جب آپ کو علم ہے کہ ان شبہات میں تکالیف کا وجود ہے تو آپ اس قاعدہ عقلیہ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیا کریں،
اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی، آپ فراغ یقینی کریں، یعنی تمام شبہات سے آپ کیا کریں؟ پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ شبہ یعنی جو ہے مثلا جو واجبات کا شبہ ہے، شبہ جسے کہتے ہیں وجوبیہ حکمیہ، اس کو فی الحال ترک کریں، یعنی بحث میں نہ آئے۔ لیکن شبہ جو تحریمیہ ہے، اس میں حتماً کیا ہے، ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ اخباریوں کی اس طرح کی نظر اور طرح کرتے آگاہ خوند۔ لیکن شیخ انصاری کا بیان اور ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ ہم ایسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی محفل میں، ایسے ہی مثلاً بالبداہت تھوڑا سوچتے ہیں کہ شریعت مقدسہ میں کیا ہے، تکالیف کا وجود ہے، کیا شریعت مقدسہ میں تکالیف کا وجود ہے، اور وہ شبہات میں ہے، ٹھیک۔ لیکن شیخ انصاری مختص قرار دیتے ہیں شبہات تحریمیہ میں، اور لامحالہ اب جو یہ علم اجمالی ہے کہ شریعت مقدسہ میں تکالیف ہیں اور سامنے رکھا ہے کہ شبہات تحریمیہ، تو یعنی کون سی تکالیف کا علم ہوگا؟ محرمات کا، کیونکہ ہم نے شبہات تحریمیہ سامنے فقط رکھا ہوا ہے، ٹھیک۔ اور ایک لحاظ سے بہتر یوں بھی ہے کہ کیونکہ اخباری کے ساتھ جو ہمارا معارضہ اور منازعہ اور بحث ہے وہ فقط شبہات تحریمیہ میں ہے، لہذا اگر ہم علم اجمالی کو یوں فرض کرتے ہیں کہ شبہات تحریمیہ میں ہمیں تکالیف کا علم ہے، لیکن وہ یوں فرض کرتے ہیں کہ چاہے قبل الفصل چاہے بعد الفصل اس کو نہیں چھیڑتے، مطلقاً رکھتے ہیں، چاہے امارات قائم ہوئے ہوں، اصول قائم ہوئے یا نہ قائم ہوئے، نہ مطلقاً اس کو رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شبہات بدویہ لائیں نا، لیکن آگاہ آخوند کیا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جن شبہات میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، ان شبہات میں کہ انہو شبہات بدویہ بعد الفحص کی بات کر رہے ہیں آگاہ خوند، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن آگاہ شیخ انصاری اس کو شبہات کو مطلقاً رکھتے ہیں، قبل الفحص بعد الفحص امارات قائم ہوئے ہوں نہ قائم ہوئے، نہیں، مطلقاً شبہات میں ہمیں علم اجمالی ہے کہ تکالیف کا وجود ہے، ٹھیک۔ اب اگر علم اجمالی ہے کہ ان میں تکالیف ہیں، محرمات ہیں، تو پھر وہ قاعدہ عقلیہ لے آئیں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایک صغرا اور ایک کبرا۔ صغرا ہم خود وجداناً محسوس کرتے ہیں، ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ان شبہات میں تکالیف کا وجود ہے۔ جب تکالیف کا وجود ہے، علم ہے اجمالاً، تو یہاں قاعدہ عقلیہ کو لے آئیں گے کبرا، کہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو تو اسے کہتے ہیں اشتغال الیقینی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ تکلیف کا علم ہے، یعنی آپ مشتغل ہو گئے ہیں، اشتغال الیقینی ہے۔ لہذا میں عقل کہتی ہوں کہ فراغ الیقینی چاہیے، آپ بری ذمہ یقینی ہو جائیں، جمعی شبہات سے آپ کیا کریں؟ شبہات تحریمیہ سے پرہیز کریں، ٹھیک۔ اس کے بعد آقا خوند جواب دیتے ہیں، اور بعض شارحین نے بھی کہا ہے کہ آقا خوند کی جو طرح ہے وہ شیخ انصاری والی ہی طرح ہے، لیکن تھوڑی عبارات جو ہیں اس میں تھوڑی مکسنگ ہے، ویلا جو جواب سے جو چیز سمجھ میں آ رہا ہے وہ جواب میں وہی کہ انہو جو اس نے بیان کیا ہوا ہے، کہ انہو وہ شیخ انصاری والا بیان ہے، شیخ انصاری والا بیان ہے، اور جواب اسی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، اور خود جو آگا نے بیان کیا ہوا ہے طرح جواب اسی کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اسی وجہ سے بعض نے یہ کہا ہوا ہے۔ اس کو پڑھتے بعد میں جواب کو دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْعَقْلُ، تیسری دلیل جو عقل ہے کہ ہم شبہات تحریمیہ میں احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں،
اخباری فل استقلال ہی، وہ اس وجہ سے ہے کہ عقل مستقل ہے، حکم مستقل طور پر حکم لگاتی ہے۔ کون سا حکم؟ باللزوم فعل، کہ لازم ہے انجام دینا کس چیز کو؟ ما احتمل وجوب، جو محتمل وجوب ہے۔ مثلا الدعاء عند رؤیت الہلال، پہلی کا چاند ہے، مثلا دعا یہاں مولا نے کہا ہے کہ صلی یا ادعو، تو یہاں یہ وجوب ہے یا مستحب ہے یا شبہ وجوبیہ ہے، ہو سکتا ہے وجوب ہو سکتا ہے استحباب ہو۔ تو یہ وہ کیا ہے، ما سے مراد ہم یہاں جو فرض کرتے ہیں دعا عند رؤیت الہلال مراد لیتے ہیں۔ ما احتمل وجوب، وہ فعل کہ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ واجب ہو، یعنی دعا جو رؤیت الہلال کے وقت ہے وہ اس میں احتمال ہے کہ یہ واجب ہو، کہ اس دعا جو کہ محتمل الوجوب ہے اس کو انجام دینا لازم ہے، عقل کہتی ہے۔ وَتَرْكِ مَا احتمل حرمت، اور عقل کہتی ہے کہ لازمی طور پر آپ ترک کر لیں کس کو؟ ما احتمل حرمت، اس فعل کو کہ جس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ حرام ہو، یعنی مثلا شرب توتن ہے، یا اور آپ کہیں کہ مثلا الکوحل ہے اس کے نجاست کے بارے میں، یا نیٹ کا استعمال ہے، یا بعض ہیں جی ٹھیک، یہ عقل مستقل طور پر حکم لگاتی ہے۔ کیوں یہ حکم لگا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسے بیٹھے بیٹھے تو حکم نہیں لگائے گی، اس کے سامنے کوئی سغرا آپ جوڑیں، سغرا پیش کر لیں تو پھر یہ حکم لگائے گی۔ ہاں، حیض کے بعد اس کے لیے کہ سغرا کو تشکیل دیتے ہیں۔ حیث علم اجمالاً، وہ عقل اس وجہ سے حکم لگاتی ہے کیونکہ علم اجمالاً معلوم ہے بے وجود واجبات و محرمات کثیرت، کہ واجبات کا وجود ہے، محرمات کا وجود ہے، کثیر محرمات اور کثیر واجبات کا کیا ہے؟ وجود ہے۔ یہ کہاں ہے کثیر واجبات کا وجود اور کثیر محرمات کا وجود؟ فی مشتبہ وجوبہ و حرمتہ، یعنی شبہ وجوبیہ میں اور شبہ تحریمیہ میں ان واجبات اور محرمات کا ہمیں علم ہے کہ ان کا وجود ہے۔ ٹھیک، مما، اور یہ جو ما اشتبہ وجوبہ ہے اور ما مثلا اشتبہ حرمتہ ہے، مما لم یکن ہناک حجت علی حکمہ، یہ ایسے ہیں کہ جن پر کوئی حجت ان کے حکم پر نہیں ہے، یعنی کأنہو ہم نے شانٹ فٹک کیا، دیکھا، فحش کی، ان پر کوئی حجت قائم نہیں ہوئی۔ تو اب حجت قائم نہیں ہوئے، کوئی دلیل معتبر نہیں ہے، لہذا ہم کیا کریں؟ مثلا کہ کیا احتیاط کریں یا کیا کریں؟ تو کہتے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ طرح ہے کس کی؟ اخباریوں کی جو بے زبان شیخ آخوند ہے۔ مما لم یکن ہناک حجت علی حکمہ، اب سوال یہ کریں گے کہ یہ عقل کا حکم کیوں ہے؟ کہتے کہ وہ اس وجہ تفریغا للذمت بعد اشتغالہا، وہ اس وجہ سے کہ عقل کہتی ہے کہ آپ ذمہ سے فارغ ہو جائیں، اپنے ذمہ سے بری و ذمہ ہو جائیں، بعد اشتغال، جب کہ آپ کا ذمہ پہلے مشتغل ہو چکا ہے۔ لہذا اشتغال الیقینی، جب آپ کا ذمہ مشغول ہو چکا ہے تو آپ اسے یقینی طور پر فارغ کریں، اور یہ عقلی حکم ہے۔ اسے قاعدہ احتیاط اسی سے ماخوذ ہے، احتیاط کوئی اور چیز نہیں ہے، احتیاط یہی ہے کہ اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی۔ ولا خلاف فی لزوم الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی، اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لازم ہے احتیاط کرنا فی اطراف العلم الاجمالی، علم اجمالی، جس طرح علم تفصیلی تعلق رکھتا ہے ایک معین فعل کے ساتھ، علم تفصیلی
تو وہاں عقل کہتی ہے کہ آپ بری ذمہ کریں اپنے آپ کو. وہاکذا مثلاً علم اجمالی کے 2 طرف ہیں، 3 طرف ہیں، 4 ہوں، 5 ہوں، 100 ہوں. تو علم اجمالی ہے تو اس کا تقاضا یہ کہ جمعی اطراف میں کیا احتیاط کریں. تو ولا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فی لزوم الاحتیاط، کے احتیاط کریں ہم، ٹھیک، فی اطراف العلم الاجمالی، علم اجمالی کے اطراف میں جتنے بھی ہوں. الا من بعض الاصحاب، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں بعض اصحاب نے تھوڑا اختلاف کیا ہے، والا جو ہے اس میں یہ حکم عقلی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. والجواب ان العقل وان استقل بذلك الا، یہ پورا سوال تھا کیا یہ پورا سوال ہے ابھی عبارت پڑھی. یہ ہے دلیل عقلی علی احتیاط فی شبہات تحریمیہ. اخباری کہتے ہیں کہ ہم شبہات تحریمیہ میں احتیاط کریں گے، ٹھیک، جہاں شبہ ہو کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے. تو اصولی کہتے ہیں کہ آپ کود پڑیں، برات کریں اور انجام دے سکتے ہیں. اور اخباری کیا کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط کریں، اس کو انجام نہ دیں. عقل کہتی ہے، یہ عقل کی دلیل ہے اس پر کہ ہم احتیاط کریں. یہ اخباریوں کی کانو دلیل ہے جو بزبان شیخ آخوند ہے. والجواب، جواب میں آغا آخوند کہتے ہیں کہ علم اجمالی، ہمارے پاس 2 علم ہوتے ہیں، ایک علم تفصیلی ہوتا ہے اور ایک علم علم تفصیلی. جب منجز ہو علم مثلا تفصیلی، ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ فعل ہے، واجب ہے، تو وہ منجز ہو جاتا ہے. اب 2 صورتیں، یا انجام دیں گے یا انجام نہیں دیں گے. انجام دیں گے تو امتثال کہلائے گا، ثواب کے مستحق. انجام نہیں دیں گے تو کیا یہ معصیت کہلائے گا اور اس پر عقاب ہے. بس علم تفصیلی منجز ہے جو تقاضا کر رہا ہے کہ آپ انجام دیں. وہاکذا، کیا ہے، علم اجمالی بھی منجز ہوتا ہے، ٹھیک، وہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ جمعی اطراف کو کیا کریں، انجام دیں. لیکن آغا خود کہتے ہیں کہ علم اجمالی کے منجز ہونے کی شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی علم اجمالی آ جائے وہ منجز ہوتا ہے، علم تفصیلی کی طرح نہیں ہے. علم اجمالی کے تنجز ہونے کے لیے، منجز ہونے کے لیے کیا ہے، شرط ہے. جب وہ شرط پائی جائے گی تو پھر وہ منجز ہوگا اور قاعدہ عقلیات جاری ہوگا کہ اشتغال الیقین یقتضی فراغ الیقین. جمعی شبہات، جمعی اطراف میں ہم کیا کریں، احتیاط کریں. اگر وہ شرط ہے تو ٹھیک ہے، ویلا شرط نہیں ہے تو کیا ہے، احتیاط واجب نہیں ہے اور یہ علم اجمالی منجز نہیں ہے. ہاں آخر کیا دلیل ہے، کیا شرط ہے علم اجمالی کے منجز ہونے کے لیے؟ آگا خود کہتے کہ علم اجمالی کے منجز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منحل نہ ہو، منحل نہ ہو، تب یہ علم اجمالی کیا ہے، منجز ہوگا اور تقاضا کرے گا کہ جمعی شبہات سے آپ پرہیز کریں. لیکن اگر علم اجمالی منحل و منقسم ہو جاتا ہے، علم تفصیلی اور شک بدوی میں اگر 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، تو اب علم اجمالی وہ منجز نہیں ہے. اب وہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ جمعی اطراف میں کیا احتیاط کریں. پس آپ علم اجمالی کو دیکھیں کہ اگر وہ منحل ہوا ہے یا منحل نہیں ہوا. منحل نہیں ہوا تو ہم آپ اخباریوں کے ساتھ ہیں. ہر اس علم اجمالی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں جہاں وہ انحلال نہیں ہوا، انقسام اس کا نہیں ہوا، 2 حصوں میں نہیں بٹا، تو وہاں آپ کے ساتھ ہے. عقل تقاضا کرے کہ جمعی آپ اطراف میں احتیاط کریں. لیکن ایک ایسا علم اجمالی کہ جو منحل ہو گیا ہے، منقسم ہو گیا ہے، بٹ گیا ہے 2 حصوں میں، تو ایسا علم اجمالی منجز نہیں ہے. اب جب کہ منجز نہیں ہے تو لہذا وہ تقاضا نہیں کرے گا کہ آپ جمعی اطراف میں احتیاط کریں. آپ سوال کریں گے آخر سے.
تو یہاں آیا علم اجمالی جو اخباریوں نے طرح کیے یہ کوئی منحل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آخون کہتے کہ ہاں منحل ہوا ہے۔ کیسے منحل ہوا ہے؟ کہتے کہ ایک علم اجمالی تو ابھی آپ نے اخباریوں کی زبان یہ سن لیا کہ ہمیں مثلا کیا علم اجمالی ہے کہ شریعت مقدسہ میں شبہات تحریمیہ میں تکالیف کا وجود ہے اور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ جمعی شبہات سے پرہیز کر لیں، یہ ایک طرف رکھتے ہیں۔ اسے علم اجمالی کبیر کا بھی نام دیتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن آگاہ خود کہتے کہ ہمارے پاس ایک اور علم اجمالی بھی ہے، اور وہ ایک ایسا علم اجمالی ہے کہ جو اعلیٰ ہے، جو باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے کہ اس علم اجمالی کو منحل کر دے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرے، ٹھیک۔ ہمیں اس جو علم اجمالی اخباری نے تشکیل دیا تھا کتنے محرمات کا تصور تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ مثلا شریعت مقدسہ میں شبہات تحریمیہ میں جو محرمات ہیں فرض کرتے ہیں 2000 ہیں، فرض کرتے ہیں 2000 ہیں، یہ علم اجمالی کبیر میں جو اخباری نے طرح کی تھی۔ اب آگاہ خود آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور علم اجمالی بھی ہے، وہ اس کو کاٹے گا، وہ اس کو منحل کر دے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ شریعت مقدسہ میں امارات ہیں، امارات میں سے خبر واحد سکہ، ٹھیک، ظواہر ہیں، اور مثلا امارات ہیں وہ، اور اصول ہیں، اصول عملیہ مثلا ان کے اعتبار پر بھی حجیت قائم ہے اور دلیل قطعی موجود ہے۔ تو لہذا یہ جو طرق اور امارات اور یہ اصول عملیہ ہیں یہ بھی تکالیف کو ثابت کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تکالیف کو ثابت کرتے ہیں۔ امارات تکلیف بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے تکلیف ہے۔ تو الحمدللہ جب شریعت مقدسہ نے ہمیں کہا کہ آپ کے لیے یہ امارات حجت ہیں، یہ اصول حجت ہیں، اب یہ جو اصول اور امارات ہیں جب ان کی طرف رجوع کیا تو الحمدللہ اتنی مقدار میں جتنی مقدار ہمیں تھا کہ تقریباً لگ بھگ 2000 کے لگ بھگ حرام ہیں، محرمات ہیں، تو اتنی تعداد کے لگ بھگ ہی طرق نے، امارات نے اور اصول نے کیا ہے؟ محرمات کو ثابت کر دیا ہے، اتنی تعداد کے مطابق۔ لہذا جب ہمیں معلوم ہے کہ مثلا اتنی تعداد میں ہی علم اجمالی ابھی جو نیا ہے اس نے ہمیں 2000 کے لگ بھگ محرمات کو کیا ہے؟ ہم نے کشف کیا ہے، تو اب جو کہ ہمیں علم تھا کہ مثلا شریعت مقدسہ میں محرمات کا وجود ہے 2000 کے لگ بھگ، اور یہاں بھی اتنی تعداد میں ہمیں مل گئے ہیں، تو لہٰذا اب یہ علم اجمالی کو لے کے اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جب اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ علم اجمالی کبیر کیا ہے؟ یہ منحل ہو جائے گا، یعنی علم تفصیلی اور شک بدوی میں۔ علم تفصیلی یہ ہے کہ 2000 کی تعداد کے مطابق محرمات ہیں، ہاں وہ انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے ثابت کر دیے ہیں، اصول اور امارات نے انہوں نے ثابت کر دیے، یہ ہوا تفصیلی، علم تفصیلی وہ حصہ۔ اور باقی جو مثلا اگر کوئی شبہ تحریمیہ ہوا تو اسے ہم نام دیں گے یہ شک بدوی، شک بدوی کا نام دیں گے، وہاں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط نہیں ہے، وہاں ہم برات جاری کریں گے۔ لہذا آپ کا علم اجمالی وہ کیا منحل ہو جاتا ہے، ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، منقسم ہو جاتا ہے، اب اس میں منجزیت کی صلاحیت نہیں ہے، وہ منجز نہیں ہے جو تقاضا کرے کہ اشتغال یقینی یقتضی فراغ الیقینی۔ لہذا علم اجمالی ہاں وہ اس وقت کیا تقاضا کرے گا جب وہ منجز ہو اور منحل نہ ہو، جبکہ یہ علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے۔ اس کو ملاحظہ فرمایا، پھر ایک ان کا انکولت اور کولت ہے، اور بھی آگے بحث سے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ والجواب، آگے آخر جواب دیتے ہیں ان کو، ان العقل وان استقل بذالک، عقل کیا ہے؟ اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں استقل بذالک،
یہ جو عقل کا قانون ہے کہ اشتغال الیقینی یقتضی فراغ الیقینی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک، اللہ، مگر صورتحال یہ ہے کہ انہو، یہ جو حکم عقل مستقل ہے یہ اس وقت ہے اذا لم ينحل العلم الاجمالی، جب علم اجمالی منحل نہ ہو۔ انحلال سے پہلے یہ بات درست ہے آپ کی، لیکن جب وہ منحل ہو جائے گا، منقسم ہو جائے گا، بعد میں یہ حکم عقلی نہیں چلے گا۔ اذا لم ينحل العلم الاجمالی الى علم تفصیلی و شک بدوی، اس میں منحل نہ ہو تو آپ کی بات درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تمام صورتوں میں جہاں جہاں بھی آپ علم اجمالی لے آئیں اور وہ منحل نہ ہوا ہو تو یہ عقل کا حکم ہم مانیں گے، لیکن جہاں علم اجمالی ہو اور وہ منحل ہو گیا ہو تو پھر آپ کی بات درست نہیں ہوگی۔ الى علم تفصیل و شک بدوی، ٹھیک۔ آگاہ کون، تو یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آیا یہ جو علم اجمالی کو اخباری نے طرح کیا ہے یہ منحل ہوا ہے کیا؟ کہتے کہ ہاں، وَقَدْ انْحَلَّهَا ہونا، اور علم اجمالی ہمارے ہاں کیا ہوا ہے؟ منحل ہو گیا ہے، منقسم ہو گیا ہے۔ فَإِنَّهُ كَمَا عُلِمَ بِوُجُودِ التَّكَالِيفِ وَإِجْمَالًا، جس طرح کہ ہمیں علم اجمالی ہے، کون سا؟ بِوُجُودِ التَّكَالِيفِ اجْمَالًا، کے تکالیف کا وجود ہے، اور ان تکالیف کے وجود پر ہمیں علم اجمالی تھا۔ جس طرح یہ علم اجمالی جو اخباریوں نے طرح کیا ہے، جس طرح یہ علم اجمالی ہے، کذالک، اسی طرح علم اجمالا، یہ بھی ہمیں علم اجمالی ہے دوسرا جو ہم لے آئیں گے اور ساتھ رکھیں گے تو یہ علم اجمالی اخباری والا ٹوٹ جائے گا، منحل ہو جائے گا۔ وہ کون سا علم اجمالی ہے؟ کذالک، اسی طرح جس طرح کہ اخباریوں کا علم اجمالی ہے کہ بے وجود تکالیف، اسی طرح علم اجمالا یہ بھی علم اجمالی ہے کہ بے ثبوت طرق، کہ شریعت مقدسہ میں طرق کا بھی ثبوت ہے، وجود ہے، و اصول معتبرۃ مثبتۃ للتکالیف، کہ شریعت مقدسہ میں طرق ہیں، اصول ہیں کہ جو معتبر ہیں اور تکالیف کو ثابت کنندہ ہیں، ثابت کرنے والے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ طرق اور اصول کتنے مقدار میں ہیں؟ کہتے کہ بمقدار تلک التکالیف المعلومہ، یہ ان طرق میں ہم نے جب طرق کی طرف گئے اور اصول کی طرف گئے کتنے محرمات انہوں نے دی ہیں ہمیں، اتنی مقدار میں، بمقدار تلک تکالیف المعلومہ، جو علم اجمالی کبیر میں جو اخباری نے تشکیل دیا تھا اتنی مقدار میں ان طرق اور اصول میں وہ تکالیف موجود ہیں، اتنی احراز کی ہیں ان طرق اور اصول نے، او ازید، یا اس سے بھی زیادہ۔ وہاں مثلا 2000 ہیں تو ان میں مثلا 2200 2500 مثلا انہوں نے احراز کیا ہے تکالیف کو۔ وحینئذ، جب طرق اور اصول معتبرہ نے اسی مقدار کے برابر یا اس سے زائد تکالیف کو ثابت کیا ہے تو لا علم بتکالیف اخر، تو دوسری تکالیف کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، غیر تکالیف الفعلیہ، سوائے ان تکالیف فعلیہ کے فی الموارد المثبتۃ من الطرق والاصول العملیہ، سوائے انہی تکالیف فعلیہ کا جو کہ موجود جو مثبتہ ہیں طرق اور اصول عملیہ کی روح سے، پر اتنی مقدار میں بس ہمیں کہ یہی فعلیت تکلیف فعلیہ ہیں، باقی ان کے علاوہ جو ہیں وہ شک بدوی ہوگا، وہاں احتیاط کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کل تک انشاءاللہ کل تک رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔